ناظرین 2-3 دن پہلے ایک یوٹیوب ولاگر جو ہیں انہوں نے بابر اعظم کی کمائی کے حوالے سے ایک ولاگ بنایا تھا، اور اس میں انہوں نے ایسے ہوش ربا انکشافات کیے تھے جن کو سن کر یقیناً میں بھی چونک گیا تھا، اور پوری کرکٹنگ ورلڈ جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اور سن کر حیران تھی، لیکن چونکہ اس کی کنفرمیشن نہیں تھی تو ہم نے اس پر ویڈیو کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اب جیو نیوز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف میچ سے پہلے قومی ٹیم کی دلچسپیاں کیا تھیں، حیران کن حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ کیا کیا کرتی رہی ہے پاکستانی ٹیم امریکہ میں، اور بابر اعظم کی کمائی کتنی ہے، کہاں سے کماتے ہیں، کس وجہ سے وہ ٹیم کو ٹائم نہیں دے پاتے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کے نیچے اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جو کام یہ ہماری ٹیم وہاں پہ کرتی رہی ہے نا، مطلب امریکہ میں جا کے، وہ ورلڈ کپ میں کم دلچسپی رہے تھے اور باقی چیزوں میں زیادہ، اور وہ چیزیں جن کا سن کر آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا کہ یار آپ یہ وہاں پہ یہ کرنے گئے تھے کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بابر اعظم کے حوالے سے بتا دوں۔ ایک یوٹیوبر ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابر اعظم کی جو کمائی ہے وہ بورڈ کی طرف سے انہیں جو سیلری ملتی ہے وہ 75 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور یوٹیوبر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بابر اعظم 100% اپنی وہ کمائی تو اکاؤنٹ میں دیکھتے بھی نہیں ہوں گے کہ آئی بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ پی ایس ایل میں سب سے مہنگے کھلاڑی کے طور پر بکتے ہیں بابر اعظم، لیکن جو پرائس بتائی جاتی ہے، مطلب $1.5 لاکھ مثال کے طور پر اگر بتائے گئے ہیں تو انہیں ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 1.5 لاکھ لے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کم ہے، اور جو بھی فرنچائز ہمیں لے گی وہ پر میچ 30,000 سے 50,000 روپے جو ہے وہ انہیں دے گی، اور یہ الگ ہوں گے اور کیش ملیں گے، یعنی کہ $30,000 اندازہ لگا لیں، یعنی کہ آلموسٹ 1 کروڑ روپیہ ہر میچ کا الگ سے لیں گے، اور اتنی کوئی 1-1.5-2 کروڑ جو ہے وہ ان کی مطلب وہ ہوتی ہے جو بولی لگتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر پی ایس ایل میں 10 میچ کھیلیں تو 10 کروڑ سائٹ بھی ہو گئے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آئی پی ایل کے پلیئر زیادہ مہنگے ہیں، تو یہاں سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے پھر تو بابر اعظم جو ہے وہ آئی پی ایل والوں سے زیادہ کما رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بھی حوالہ دیا تھا کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جاوید افریدی نے بابر اعظم کو ایک گاڑی گفٹ کی تھی جو کہ 1.5 لاکھ کی تھی، اور اس سے جو پروموشن ہوئی تھی جاوید افریدی کی، کیونکہ وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ویلیو رکھتی تھی اگر وہ ویسے ان سے ایڈ کرواتے۔ تو یوٹیوبر کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ ویسے ایڈ کرواتے نا، مطلب ایک اشتہار بنواتے بابر اعظم سے کہ اس گاڑی کا اشتہار بنا دو، تو بابر اعظم کم سے کم 4-5 کروڑ روپے لیتے، تو انہوں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر کے وہ ایڈ بنوا لیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم نے بڑا احسان کیا تھا ان کے اوپر کہ وہ گفٹ لے لیا تھا، اندازہ لگا لیں۔ پھر آگے مزید یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ڈنر پروگرام پہ بلانے کے لیے بابر اعظم نے $80,000 جو ہیں اس کا مطالبہ کیا تھا، لیکن دوسری سائڈ سے جو ہے وہ 40,000 آفر کیے گئے اور نہیں گئے، کہا 40,000 کم ہے، مطلب اندازہ لگا $40,000 نہیں گئے، صرف ایک ڈنر کا پروگرام ہے، چھوٹا سا پروگرام جہاں پہ جانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کرپشن پہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیوں کمائے، بھائی نہ کمائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کماؤ، بے شک کماؤ، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 75 لاکھ ماہانہ علیحدہ سے لے رہے ہیں، ایڈز کے علیحدہ سے لے رہے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ ایک ٹائر کمپنی ہے، ان کے ایمبیسڈر ہیں، اور $500,000 یعنی کہ $5 لاکھ ان سے لیتے ہیں، صرف ایمبیسڈر ہیں، بس۔ ایمبیسڈر ہوتا کیا کرتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کے $500,000 لیتے ہیں، اور $5 لاکھ کتنے ہوتے ہیں یہ شاید مطلب آپ کو کیلکولیٹر جو ہے وہ نکالنا پڑ جائے گا کہ کتنے ہوتے ہیں۔
15-16 کروڑ بن جائیں گے آئی تھنک. میری ریاضی کمزور ہے, اگر مطلب اس میں زیادہ بتا دوں تو آپ وہ کیلکولیٹر پہ جو ہے وہ اپنا نکال سکتے ہیں. تو یعنی کہ بابر اعظم کی جو ورتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں انڈین پلیئرز جو ہیں ان سے زیادہ کماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بتایا گیا ہے, لیکن بابر اعظم بھی بہت زیادہ کماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیز پہ جانے کے جو ہے وہ 50,000 $1,00,000 لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر انہیں کوئی بلاتا ہے, مطلب انوائٹ کرتا ہے بطور مہمان جانے کے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا کماتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی وہ ایک گاڑی جو ہے 5-7 کروڑ کی, وہ تو کچھ بھی نہ ہوئی نا, وہ تو ایک وہ امبیسڈر جن کے بنے ہوئے ہیں ان سے بھی مل جائے گی ان کو, ٹھیک ہے. 1 سال کی ہوں گے نا, زیادہ تو نہیں ہوں گے. اور آئی پی ایل سے بھی PSL سے بھی وہ اتنا کما لیتے ہیں. اچھا یہ تو بابر اعظم کے حوالے سے. یہ آپ کو سٹوری سنائی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو میں آپ کو ابھی خبر سنانے جا رہا ہوں. جیو نیوز جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں جہاں قومی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی نے شائقین اور کرکٹ ایکسپرٹس کو حیران کیا, وہاں ڈسپلن کے معاملے میں بھی حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں. امریکہ کے خلاف ٹورنامنٹ کے پہلے میچ سے قبل قومی ٹیم ڈیلس پہنچی تو 1 جون کو کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر محمد رضوان نے شام 6 سے رات 10 بجے کے دوران اسلامک سینٹر کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی. صبح آپ کا میچ ہے 10:30 بجے, رات کو 10 بجے آپ ایک پروگرام میں گئے. آپ اندازہ لگائیں پروگرام میں بھی 1-2 گھنٹے لگے ہوں گے, واپس بھی آئے ہیں, کھانا شانا بھی کھایا ہے, تو سوئے کب ہیں بھیا آپ؟ اگر آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہے تو آپ اٹھ کے میچ کیسے کھیلیے؟ کیا خیال ہے؟ تو وہاں پہ مینیجر کدھر ہیں؟ یہ حیران کن بات ہے. آگے سنیں. اگلے روز ہی شام 5 سے 10 بجے کے دوران کپتان بابر اعظم, شاہین افریدی, مینیجر وہاب ریاض, نسیم شاہ اور ارس رف کو نائٹ ود اسٹار پروگرام میں شرکت کرنا تھی. البتہ 2 وجوہات کے سبب پروگرام منسوخ کرنا پڑا. ایک وجہ بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں کے درمیان معاوضے میں فرق کے باعث اختلافات بنی, جبکہ دوسری وجہ شاہین افریدی اور بابر اعظم کی بیک وقت پروگرام میں شرکت پر رضامندی نہ ہونا تھی. یعنی کہ جس دن یہ امریکہ سے میچ آ رہے ہیں اسی دن رات کو ان کی ایک پروگرام میں شرکت تھی. 2 وجہ بنی. ایک تو بابر اعظم کو معاوضہ زیادہ مل رہا تھا, باقیوں کا کام مل رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. پھر بابر اعظم اور شاہین افریدی ایک جگہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے, ٹھیک ہے. ایک اور بھی وجہ تھی, اس دن یہ امریکہ سے آ رہے ہیں. امریکہ وہ ٹیم ہے جو ورلڈ کپ میں آتی ہی نہ, اگر امریکہ میں وہ ٹورنامنٹ نہ ہو رہا ہوتا, انہوں نے کوالیفائی بھی نہیں کیا ہوا تھا. تو لعنت تو مطلب اتنی بنتی ہے کہ بے شمار ہے. آگے سنیں. 2 جون کی ہی رات 11:30 سے 1 بجے کے دوران پارٹیز کے لیے مشہور ایک ریسٹورنٹ میں قومی ٹیم کے 5 کھلاڑیوں عماد وسیم, محمد عامر, حارث رؤف, شاداب خان اور عثمان خان نے ایک پروگرام میں شرکت کرنی تھی. اسی رات یعنی کہ 11:30 سے 1 بجے تک انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کرنی تھی, ریسٹورنٹ میں تھا. اور پروگرام میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کو $2,000 سے $2,500 ادا کیے گئے. 2,000 سے $2,500 یعنی $2,500. آپ $2,500 کتنے ہوتے ہیں؟ اگر 300 کا ڈالر ہو تو یہ 7.5 لاکھ روپے بنیں گے, یعنی کہ 6-7 لاکھ روپے ایک پروگرام میں 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے مل رہے ہیں. اس پروگرام کے پروموٹر کے مطابق اس پروگرام میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کو دوسرے $2,000 سے $2,500 ادا کیے گئے, اور آرگنائزر نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے آنے والوں سے $25 فی کس لیے. جب یہ بات پاکستانی میڈیا میں موضوع بحث بنی تو کھلاڑیوں نے پروموٹر شکاری سے کہا کہ اب بات پھیل گئی ہے, پروگرام باہر کے بجائے کسی کے گھر پر رکھا جائے. اگر 4 کھلاڑیوں کو $2,000 تک بھی مل گئے تو شاپنگ کے لیے پیسے نکل جائیں گے. اندازہ لگائیں سوچ ان کی, کروڑوں کما رہے ہیں. اور اچھا آگے سنیں. ڈیلس میں پاکستان ٹیم کو 6 جون کو امریکہ کے ساتھ صبح 10:30 بجے میچ کھیلنا تھا. البتہ کھلاڑی دیر رات تک ہوٹل سے باہر دکھائی دیے. قومی ٹیم کے ہمراہ 2 مینیجرز تھے. البتہ کرفیو ٹائم کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی. اینی شاہد کے مطابق امریکہ کے میچ سے 1 رات قبل 3 کھلاڑی رات 2 بجے تک ہوٹل سے باہر ریسٹورنٹ پہ تھے. ڈیلس میں موجود پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیم ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی. پروموٹر شکاری کے مطابق اسے ٹیم کے اہم کھلاڑی نے بتایا کہ ٹیم میں 3 گروپس بنے ہوئے ہیں اور یہ کھلاڑی آپس میں گفتگو تک نہیں کرتے. سنتا جا شرماتا جا.
اس تمام صورتحال پر جب پی سی بی کے مینیجر منصور رانا سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ڈیلس میں 2 فنکشن کے علاوہ امریکہ میں کوئی پروگرام نہیں ہوا جہاں کھلاڑیوں نے شرکت کی ہو۔ دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ اگر کھلاڑی رات ہوٹل سے باہر گئے تو انہوں نے مجھے اور سیکیورٹی کو آگاہ کیا تھا۔ میڈیا مینیجر سے تمام صورتحال پر بورڈ کا موقف معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلس میں جن 2 ایونٹس میں کھلاڑی گئے تھے اس کی اجازت سینئر مینیجر وہاب ریاض نے دی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کیا ہے اگر وہ 2 بجے تک رات 3 بجے تک مطلب رنگ رلیاں مناتے رہیں باہر تو کیا ہے، صبح میچ انہوں نے 10 بجے کھیلنا تھا 3 بجے تک جاگتے رہیں تو کیا ہے، وہ اجازت لے کے گئے تھے، ہم نے کہا تھا جائیں۔ البتہ اس کے علاوہ تمام پروگرام منسوخ کر دیے گئے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کھلاڑیوں کے لیے کوئی کرفیو ٹائم دیکھنے کو نہیں ملا، جواب ملا جو بھی کھلاڑی ہوٹل سے باہر گیا تھا اس نے اجازت لی تھی، تو اگر اس نے اجازت لے لیا تو کیا جدھر مرضی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کرکٹ کی سینس جس بندے کو بھی ہے اس کو یہ تو پتا ہے اگر صبح 10:30 بجے آپ کا میچ ہے، رات کو آپ 4 بجے سو رہے ہیں، 3-4 بجے سو رہے ہیں کھانا وغیرہ کھا کے، صبح آپ اٹھیں گے کب، میچ کب کھیلیں گے؟ ٹھیک ہے، خیر اس حوالے سے اب آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف حقائق بتائے ہیں۔ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔